إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا كبيرا فوزا عظيما. وقال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہیں، جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر. محترم سامعین، عزیز ماں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے فوراً بعد سورہ نساء کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، کہ ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد اگر کوئی رسول سے ہٹ کر راستہ بناتا ہے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں سے ہٹ کر کسی اور راستے کی اتباع کرتا ہے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، تو وہ جدھر جائے گا ہم اسے ادھر ہی پھیر دیں گے، وَنُصْلِهِ جہنم، اور انجام کار ہم اسے جہنم میں داخل کریں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، جو بدترین ٹھکانہ ہے. عقیدہ و منہج کے اعتبار سے یہ آیت بہت اہمیت کی حامل ہے. شک کہتے ہیں کچھ چیزوں کو لے کر علیحدہ ہو جانا، یعنی دین کی کچھ باتوں کو لے کر اپنا ایک الگ راستہ اور الگ طریقہ اختیار کرنا. آج آپ دنیا میں جتنے مسالک دیکھیں گے جو اہل سنت والجماعت سے کٹے ہوئے ہیں. اب یہاں بڑا مسئلہ اس نام کا بھی ہے، اہل سنت والجماعت. اس لفظ کو سننے کے بعد بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ بریلوی اس سے مراد ہے، انہوں نے اپنے نام کے سامنے لگا لیا ہے. تو کیا نام لگا لینے یا لیبل لگانے کی بنیاد کے پر آپ حقیقت میں عقیدہ و منہج کے اعتبار سے صحیح ہو جائیں گے؟ نہیں. ہر جگہ آپ اگر دیکھیں گے تعبیرات کی غلطیاں ہیں، یعنی وہ تعبیر، وہ تشریح جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اصحاب کرام نے پیش کی، اسی میں توڑ مڑوڑ کیا گیا ہے، اور وہیں سے باطل کو راستہ ملتا ہے اپنا الگ دھڑا بنانے کا، اپنی الگ جماعت بنانے کا. چاہے آپ شیعہ کی بات کیجئے، خوارج کی بات کیجئے، جو اسلام کے اولین ترین، اسلام کے اندر پیدا ہونے والے فرقے تھے، جو حقیقت میں اسلام پر قائم ہی نہیں رہے، انہوں نے اپنا الگ نہج بنایا، الگ طریقہ بنایا، اور اس کے بعد جتنے مسالک کہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق 73 فرقے ہوئے، اور 73 میں ایک ہی برحق ہے، باقی سارے کے سارے جہنمی، یعنی میجارٹی جہنم میں جائے گی. یہاں بنیادی چیز جو بیان کر رہا ہوں اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. فہم کی خرابی، غلطی، اسلام کے معنی اور مفاہیم کو اپنے من مرضی کے مطابق تشریح کرنے کی کوشش کرنا، یہ گمراہی کی وجہ ہے. تو گمراہی کی وجہ یہی بنی، دین کی کچھ باتوں کو لے کر اپنا ایک الگ دھڑا بنا لینا.
یہیں سے گمراہیاں جنم لیتی ہیں۔ کسی بھی جماعت کو آپ دیکھیے، بنیادی طور کے پر یہی غلطی پائی جاتی ہے کہ انہوں نے اسلام کی کچھ باتوں کو لیا اور اسی کے پر سے ایک جماعت اور ایک نیا فرقہ بنا ڈالا۔ اصل چیز جو ہے، اب یہاں اہل سنت والجماعت کے بارے میں جو بات کہہ رہا تھا، سنت آپ دیکھیے بہت سارے اماموں نے، محدثین نے اسے عقیدے کے معنی میں لکھا ہے۔ سنت کو امام بربہانی کی مشہور کتاب شرح السنہ، یہ امام بربہاری کی عقیدے کے پر کتاب ہے، اور نام کیا ہے؟ شرح السنہ۔ الحمدللہ میں نے بہت طویل کتاب ہے، اس کے آدھے حصے کا ترجمہ کیا ہے، اور شیخ دکتور منظور اجمل صاحب نے اس کا آدھا ترجمہ کیا ہے۔ عقیدے کی انتہائی اہم کتاب۔ تو وہاں مقدمے کے اندر لکھتے ہیں کہ السنہ سے مراد عقیدہ ہے۔ اہل سنت کا مطلب یعنی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدے کے پر قائم ہے، وہ عقیدہ جو عقیدہ توحید ہے، جس میں اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، اس کی عبادات میں کسی غیر کو شامل نہیں کیا جاتا، جس میں سوائے اللہ کو کسی اور کو پکارا نہیں جاتا، عبادات کی جتنی قسمیں ہیں صرف اللہ کے لیے ادا کی جاتی ہیں، یہ ہے سنت یعنی عقیدہ۔ اور جماعت سے مراد اصحاب کرام کی جماعت ہے، یعنی جن کا عقیدہ اور جن کا منہج اور طریقہ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے مطابق ہے، یہ اہل سنت والجماعت ہیں۔ اب آپ اپنے عقیدے کو، عقیدہ توحید کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے عقیدے سے موازنہ کیجئے، اپنے مزاج، اپنی فکروں کو اصحاب کرام کی فکروں کے مطابق موازنہ کیجئے کہ کیا آپ کی فکر اصحاب کرام کی فکر کی طرح ہے۔ اصحاب کرام کی فکر کیا تھی؟ نبی کی حدیث آ جانے کے بعد وہ کسی اور کی بات کو ترجیح نہیں دیتے، چاہے حضرت ابو بکر صدیق ہو، عمر فاروق ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد کیا کہا تھا؟ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، میرے بعد تم بہت سارے اختلاف دیکھو گے۔ تو کیا اختلاف قائم رکھنا ہے؟ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختلاف کا حل بتایا۔ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، تو تم میری سنت، میرا طریقہ اور خلفائے راشدین جو ہدایت یافتہ ہیں، ان لوگوں کے طریقوں کو مضبوطی سے تھامنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں صرف اپنا طریقہ نہیں بیان کیا، بلکہ کہا خلفائے راشدین کا بھی طریقہ، یعنی اصحاب کرام کو کسی جگہ آپ نے اپنے سے علیحدہ نہیں کیا۔ اس روایت کو بھی دیکھیے ترمذی کی، جہاں پر آپ نے 73 فرقوں کا تذکرہ کیا۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کا رسول، وہ ناجی گروہ کون سا ہے جو نجات پائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام نہیں بتایا۔ نام بتا لیتے تو سارے لوگ اپنا نام وہی رکھ لیتے اور سمجھتے کہ ہم نجات پانے والے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا، کہا ما انا علیہ اليوم و اصحابی، آج جس منہج، جس عقیدے اور دین کی جو تعبیرات ہیں، دین کو جس طرح سمجھائے ہم نے، اس کے پر ہی وہ جماعت رہے گی جس کے پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کہہ دیتے تھے کافی تھا، جس کے پر میں ہوں، لیکن آپ نے کسی جگہ صحابہ کو اپنے سے جدا نہیں کیا۔ یہی تو اصحاب کرام کی اہمیت اور فضیلت ہے کہ نبی نے کبھی صحابہ کو اپنے سے جدا نہیں کیا، ہر مقام کے پر صحابہ کو ساتھ رکھا۔ قرآن مجید نے کہا کہ جو اللہ کے رسول سے ہٹ کر راستہ بناتا ہے اور سبیل المؤمنین کی اتباع نہیں کرتا، مفسرین نے لکھا ہے یہاں سبیل المؤمنین سے مراد اصحاب کرام کی جماعت ہے، اس لیے کہ اولین مومنین کون تھے؟ اصحاب کرام۔ قرآن مجید جہاں پر یہ کہتا ہے کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اگر یہ یہود یا دنیا کے جتنے انسان ہیں یہ تمہاری طرح ایمان لے کر آئے، کس کی طرح؟ تمہاری طرح۔ قرآن کے اول مخاطب کون تھے؟ اصحاب کرام۔ تو اصحاب کرام کی جماعت کے ایمان کو قرآن نے معیار قرار دیا، جس طرح صحابہ ایمان لے کر آئے اسی طرح ایمان لانا ہوگا۔ ہر جگہ آپ دیکھیے نبی کے ساتھ ساتھ اصحاب کرام کو اہمیت دی گئی، اور یہی فہم سلف ہے۔ ہم صرف قرآن و حدیث کی بات نہیں کرتے، ہم یہ کہتے ہیں قرآن و حدیث کو فہم سلف کی روشنی میں سمجھا، یعنی جس طرح اصحاب کرام نے قرآن و حدیث کو سمجھا ہے اسی طرح ہم بھی سمجھیں گے۔
ورنہ قرآن اور حدیث، بہت سارے لوگ ہیں قرآن کی آیتیں لیں گے، حدیث لیں گے، اپنی من مانی تشریحات لوگوں کے سامنے پیش کریں گے کہ اس آیت کا یہ مطلب ہے۔ منکرین حدیث کیوں گمراہ ہوئے؟ ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، قرآن مجید تو صاف کہتا ہے کہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے، کہ اللہ نے ہمیں ایک ایسی کتاب دی ہے جس میں ساری چیزوں کا تفسیرہ ہے، تفصیلا لکل شیء، ساری چیزیں بیان کر دی گئی ہیں۔ تو جب قرآن مجید کے اندر ساری چیزوں کو بیان کر دیا گیا ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے حدیث کی؟ انہوں نے اپنی مرضی، اپنی عقل و اپنی فہم کو اہمیت دی، جبکہ قرآن نے خود کہا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ یہ ذکر، یہ شریعت، یہ قرآن ہم نے نازل کیا ہے۔ قرآن کے نزول کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی، اور نبی کو کیا ذمہ داری دی؟ قرآن ذمہ داری دے رہا ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اللہ نے جو چیز اتاری ہے اس کی تبیین کرے، اس کی تشریح کرے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن نے ذمہ داری دی۔ اگر قرآن تفسیر کا محتاج نہیں ہوتا تو اس میں کیوں بیان کیا جاتا کہ آپ تشریح کیجئے، قرآن مجید کی تفسیر آپ بیان کیجئے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن تفسیر کا محتاج ہے، تبھی اللہ نے یہاں پر ذکر کیا کہ اس کی وضاحت آپ کو کرنا ہے، اور وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی جانب سے کیا۔ قرآن صاحب کہتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، یہ نبی اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کرتا، ہر چیز اللہ کی اتاری بھی ہوتی ہے، زبان نبی کی ہے لیکن فرمان اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ تو یہ بنیادی چیزیں جو آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ منکرین حدیث وہی گمراہ ہوئے، اور یہاں پر ان لوگوں نے لغت کا، ڈکشنری کا سہارا لیا، کہا الصلاۃ، قرآن مجید کہتا ہے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، تو کہا کہ الصلاۃ کا مطلب ہوتا ہے دعا۔ صحیح ہے، عربی زبان میں صلاۃ دعا کے لیے ہوتا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، اے ایمان والو نبی کے پر درود یعنی دعا بھیجو، وسلموا تسلیما، اور سلام بھیجو۔ تو یہاں صلاۃ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دعا کے معنی میں ہے۔ صلاۃ کا اگر آپ عربی زبان کے اندر دیکھیں گے کئی معنی ملتا ہے، لیکن یہ طے کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب کرام کی جماعت طے کرے گی۔ کیا معنی نکلتا ہے؟ اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا ہے تو کیسے قائم کیا جائے گا؟ یہ لوگ کہتے ہیں کہ نماز قائم کرنا ہے تو ہم کبھی بھی کہیں بھی کسی بھی طرح دعا کر لیں گے، کافی ہے۔ یعنی قرآن کی اپنی منمانی تعویل، جو ان کے جی میں آتا ہے اس کے مطابق قرآن کو معنی پہنانا، یہ سارے گمراہ فرقوں کی بنیاد ہے۔ ابھی آپ لوگوں کے درمیان جو ایک مسئلہ پیدا ہوا شہر دھولیا میں، شکیل بن حنیف کا فتنہ، یہ قادریانیت کی طرح ہے، یعنی اپنے آپ کو نبی کے مقام کے پر پیش کرنا، یہ بھی وہی مسئلہ ہے۔ یہ کیا کہتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام مہدی کے تعلق سے جو کہا کہ اس کا نام میرے نام سے اور اس کے باپ کا نام میرے باپ سے میل کھائے گا، یعنی نام محمد ابن عبداللہ ہوگا۔ تو کہا دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر محمد کا مطلب ہوتا ہے لائق تعریف، اور شکیل کا مطلب بھی ہوتا ہے لائق تعریف، یعنی جس کی شکل اچھی ہو، قابل تعریف ہو۔ اور یہاں پر عبداللہ اس کے بارے میں کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے باپ کی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کی، کہا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ حالانکہ حدیث اپنی جگہ پر ثابت نہیں ہے قربانی کے تعلق سے کہ یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، لیکن اس نے اس حدیث کا سہارا لیا اور کہا کہ دیکھو اللہ کے رسول نے تمام لوگوں کا باپ کسے کہا؟ ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام کی صفت قرآن مجید نے کیا بیان کی؟ حنیفہ، حضرت ابراہیم حنیف تھے، اس بنیاد کے پر میرے باپ کا نام حنیف ہے اور میں محمد ابن عبداللہ ہو گئی اس اعتبار سے۔ اور شکیل بن حنیف کا مطلب وہی نکلتا ہے جو محمد بن عبداللہ کا نکلتا ہے۔ یہ من مانی تفسیر ہے، ہر جگہ آپ کو یہی ملے گا۔ خوارج نے بھی قرآن کے پر اعتراض کیا، اپنا ایک نیا دھڑا بنایا، وہی تھا۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پوری ایک طویل روایت کو پیش کیا جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب کرام کے خلاف کھڑے ہوئے تھے۔ آج یہ خارجیت جدید شکل میں، چاہے آپ اس کو داعش کہیے
یا آپ اس کو اخوانیت کہیے، یہ آج ورڈ کے اندر پائی جاتی ہے، بلکہ اخوانیت کے پر اگر بات کی جائے ہمارے اندر بھی وہ چیز ملے گی۔ یہ علماء کے پر اعتراضات کرنا، نکتہ چینیاں کرنا، یہ خارجی ذہنیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے اعتراض کرنے والا کون تھا؟ وہ خارجی تھا، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم کے پر اعتراض کیا تھا۔ سب سے پہلے نبی کے پر اعتراض۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ کر جانے لگا تو کیا کہا کہ اس کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو قرآن مزے لے لے کر پڑھیں گے، ان کی عبادت کے سامنے تم اپنی عبادت ہلکی سمجھو گے، لیکن یہ دین سے ایسے ہی نکل جائیں گے جیسا کہ تیر کمان سے نکل جاتا ہے، یعنی ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ یہ ہے خارجی ذہنیت۔ اب دیکھیے وہ روایت، ان لوگوں کی فکر و گمراہ ہوئی اور قرآن کی منمانی تفسیر کرنے لگے۔ کئی اعتراضات تھے۔ ایک اعتراض ان لوگوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذمہ داری دی، جاؤ ان لوگوں سے بات کرو، ان لوگوں کے ذہن و دماغ کے اندر جو شبہات ہیں اسے ختم کرنے کی کوشش کرو۔ چنانچہ یہ گئے، ان لوگوں نے قرآن پر اعتراض کیا، کہا کہ قرآن میں جگہ جگہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ عربی زبان میں کانا کا مطلب ہوتا ہے تھا، یعنی بات ماضی کی ہے، پاسٹ کی، یعنی اللہ علیم اور حکیم تھا، اللہ غفور اور رحیم تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، یہ جو معنی تم اس کے لفظ کے ذریعے کر رہے ہو غلط ہے، بلکہ یہ اللہ کی صفت دائمیہ ہے، اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اور اللہ نے اسی تناظر کے اندر ان ساری چیزوں کو بیان کیا، اور یہ عربی کو صحیح طور پر نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے۔ عربی کے الفاظ بہت ساری جگہ، اب دیکھیں قرآن مجید کہتا ہے قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہو گئے، لیکن کم کامیاب ہو گئے؟ جب یہ آخرت میں جائیں گے، حساب و کتاب ہوگا تب کامیاب ہو گئے نا۔ لیکن ایک چیز عربی زبان میں جب وہ قریب ہو جاتی ہے، یعنی اس کا وقوع بالکل ممکن ہوتا ہے کہ ایسا ہی ہوگا، تو اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ایسا ہو گیا۔ اب آپ دیکھیے نماز کے لیے اقامت ہوتی ہے، لیکن ابھی نماز کھڑی نہیں ہوئی، لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ قد قامت الصلاۃ، نماز کھڑی ہو چکی ہے۔ حالانکہ نماز کب قائم ہوتی ہے؟ جب امام تکبیر کہتا ہے، لیکن وقت چونکہ قریب آ چکا ہے اور یہ چیز بالکل ممکن ہے تو اسے عربی زبان کے اندر اسی طرح سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اب یہ جو منکرین حدیث کی بات کہیے، یا اس طرح شکیل بن حنیف کا فتنہ ہمارے سامنے، قادیانیت والا فتنہ ہے، یہ سارے لوگوں نے جو تعبیر تھی اس میں غلطی کی، اور وہیں سے دراصل ایک نیا راستہ نکلتا ہے۔ جب ہم اصحاب کرام کی فہم کو ترجیح نہیں دیتے، جس طرح انہوں نے قرآن و حدیث کو سمجھا ہم اپنے اعتبار سے سمجھے، اصحاب کرام کی فہم کو اہمیت نہیں دینا۔ لغت جو ہوتی ہے نا، ڈکشنری، یہ معنی بتاتی ہے، طے نہیں کرتی۔ اب آپ دیکھیں گے کہ عربی زبان میں لغت کے اندر ہمارے ہاں عام طور سے جو سلائی استعمال ہوتی ہے، یہ لوہے کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے، سلیہ ہے، سلائی ٹیوب لائٹ کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے، سرما دانی میں استعمال جو کی جاتی ہے اس کو بھی سلائی کہا جاتا ہے۔ اب آپ وہاں جا کر لغت بتائیں گے دکاندار کو کہ لغت کے اندر، ڈکشنری کے اندر یہ اس کا معنی ہے، تو وہ لغت اٹھا کر چہرے پہ مار دے گا، کہا کہ یہاں یہی معنی چلتا ہے، ہم جو استعمال کر رہے ہیں تو حالات کے تقاضے کے اعتبار سے معنی تبدیل ہوتے ہیں، لفظ وہی رہے گا لیکن اسے پس منظر کے ساتھ استعمال کرنے میں بہت فرق ہو جاتا ہے۔ ہمارے یہاں بہت سارے محاورے استعمال ہوتے ہیں جو اگر الفاظ کو آپ پکڑ کر بیٹھیں گے کبھی اس کی تعبیر سمجھ میں نہیں آئے گی۔ یہی چیز عربی زبان تو اس سے کہیں زیادہ رچ لینگویج ہے۔ جب تک ہم عربی زبان کے ماحول، عربی جاننے والے اصحاب کرام جن کے سامنے قرآن اترا، حدیث اتری، ان لوگوں کے مزاج اور ان کے فہم کو مقدم نہیں رکھیں گے تو بہت سارے مسائل پیدا ہوں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان لوگوں نے ایک اور سوال کیا کہ اعتراضات دیکھیے، اپنی عقل کو جو ترجیح دی جاتی ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان لوگوں کے درمیان تنازع پیدا ہوا۔ تنازع پیدا ہونے کے بعد صلح کا ایک راستہ نکالا گیا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے حکم بنے،
اور اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم بنایا گیا۔ یہ دو لوگ تھے، دونوں نے ذمہ داری دی، دونوں جاؤ باتیں کرو، اور جو فیصلہ تم کرو گے دونوں جماعت اسے تسلیم کرے گی۔ اب ان لوگوں نے قرآن مجید کی آیت کو اٹھایا، قرآن کو نیزے کے پر اٹھایا اور سورہ مائدہ کی آیت کا غلط معنی بیان کرنا شروع کر دیا، اور حضرت علی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کو کافر کرا دیا۔ کہا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ کے نازل کردہ دین شریعت قرآن کے مطابق فیصلہ نہیں کرے گا کافر ہے۔ ان لوگوں نے قرآن کو جج بنانے کے بجائے انسانوں کو جج بنا دیا، کافر۔ عجیب بات ہے، یہی دراصل ان کی خرابی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا پیارا جواب دیا، کہا کہ تم قرآن پڑھتے ہو نا، قرآن کو لے کر ہی سارے لوگ فتنہ پیدا کرتے ہیں، بڑا مسئلہ ہے، قرآن خوانی ہے، ایصال ثواب ہے، سارے فتنے آپ دیکھیں گے قرآن کے نام پر۔ منکرین حدیث قرآن کے نام پر گمراہ ہوئے، اسی لیے قرآن نے اپنی ابتدا کے اندر بیان کر دیا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اللہ اس قرآن کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے اور بہت سارے اسی بنیاد پر گمراہ بھی ہو جاتے ہیں، یعنی ہدایت اور گمراہی کی کسوٹی ہے قرآن مجید۔ تو یہ گمراہ ہونے والے یہی ہے جو قرآن کو اپنے معنی پہنانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی فہم کے مطابق سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہی غلطی ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ سورہ نساء پڑھتے ہو، اللہ نے وہاں پر کیا بیان کیا کہ اگر میاں بیوی کے درمیان تنازع ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا، کہ دونوں کے درمیان تنازع ہونے کی صورت میں ایک حکم مرد کی طرف سے ہو، ایک آدمی پنچ جسے کہا جاتا ہے، اور دوسرا عورت کی طرف سے ہو، اگر یہ دونوں اصلاح چاہتے ہیں تو اللہ دونوں کے درمیان خیر پیدا کرے گا۔ کہا کہ اگر میاں بیوی کے درمیان تنازع ہو، قرآن کہتا ہے کہ انسانوں میں سے ایک ایک کو جج بنایا جائے، حکم بنایا جائے، تو یہ تو میاں بیوی ہے جس سے صرف ایک خاندان، ایک گھر کے اندر مسائل پیدا ہوتے ہیں، تو اس سے کہیں بڑا مسئلہ ہے امت کا کہ امت دو دھڑوں کے اندر، دو جماعتوں کے اندر تقسیم ہو گئی ہے، تو کیا اسے ملانے کے لیے ان کے درمیان اصلاح کے لیے حکم نہیں بھیجے جا سکتے؟ نتیجہ یہ ہوا کہ کئی سو لوگوں نے وہاں پر اپنی فکروں سے رجوع کیا اور اہل سنت والجماعت یعنی اصحاب اکرام کی جماعت میں آ کر شامل ہو گئے۔ یہ خارجی فکر، بنیاد کیا ہے؟ قرآن کو، حدیث کو اپنا معنی پہنانا، جو اصل معنی ہے، اصل تشریح ہے، اسے ہٹا دینا۔ اب رافضیوں کے یہاں پر دیکھیے نا، قرآن مجید کی کیسی کیسی تفسیر بیان کرتے ہیں، آپ پڑھیں گے تو دنگ رہ جاتے ہیں۔ جہاں قرآن مجید نے یہودیوں کے تعلق سے بیان کیا یؤمنون بالجبت والطاغوت، کہ یہ جبت اور طاغوت یعنی اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کی جاتی ہے اس پر ایمان رکھتے ہیں، قرآن بالکل واضح کہتا ہے یہود کے تعلق سے۔ یہاں رافضی اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کیا کہتا ہے؟ کہتا کہ نہیں، جبت سے مراد نعوذ باللہ حضرت ابو بکر صدیق ہے، اور طاغوت سے مراد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نعوذ باللہ۔ ایسے ایک جگہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے جا کر فٹ کر دیا۔ یہ من مانی تفسیر اور تعویلات ہیں، ہر جگہ آپ کو یہی نظر آئے گا۔ اصحاب اکرام کی زندگی کے اندر بھی دیکھیے یہ چیز پیدا ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری اصلاح کی، جیسا کہ ایک مشہور روایت 3 اصحاب اکرام بخاری اور مسلم کی روایت ہے، تینوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے گھروں پر آئے اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے تعلق سے جاننا چاہتے تھے۔ کیا جاننا چاہتے تھے؟ کہ آپ مسجد نبی کے علاوہ اپنے گھر میں کیسے عبادت کرتے۔ جب ان کو بتایا گیا تو کہنے لگے وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ، ہمارا اور نبی کا کیا مقابلہ، جب کہ اللہ کے رسول کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو اللہ نے بخش دیا ہے، تو ہمیں تو اس سے زیادہ عبادت کرنا چاہیے۔ اور یہیں سے فکری گمراہی پیدا ہوتی ہے کہ اسلام کو اپنے مزاج، اپنی فکروں کے اعتبار سے سمجھنے کی غلطی کرنا۔ ایک کہنے لگا ساری رات نماز پڑھوں گا، ایک کہتا ہے ہمیشہ روزہ رکھوں گا، ایک کہتا ہے شادی نہیں کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا، فوری طور پر ایکشن لیا اور کہا میں روزے بھی رکھتا ہوں، روزے نہیں بھی رکھتا ہوں، عام دنوں کی بات، میں رات میں نماز پڑھتا ہوں، سوتا بھی ہوں، اور میں نے نکاح بھی کیا ہے۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی،
جو میری سنت میرے طریقے سے انحراف کرے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ بنیاد ہے. فکر کی گمراہی بڑی خطرناک ہوتی ہے. انسان کی فکر گمراہ ہوتی ہے, یقینی بات ہے کہ اعمال کے اندر خرابیاں پیدا ہوگی. اگر فکر عقیدہ صحیح ہے تو اعمال صحیح ہوں گے. یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں پہلے ایمان کا تذکرہ ہے, اس کے بعد عمل صالح ہے. جب تک ایمان صحیح نہیں ہوگا عمل صالح آپ کے اندر نہیں پیدا ہو سکتا. ایمان کی صحت اعمال کے صحیح ہونے کی دلیل ہے. یہ نہیں کہ آپ اعمال کے پر اعمال کرتے جائیں, آپ کا عقیدہ ہی صحیح نہ ہو. نماز اتنی اہم عبادت جو توحید کے بعد بندے کے پر سب سے پہلے فرض ہوتی ہے, یہ عقیدے کی اصلاح کے بغیر ممکن نہیں. جب تک مسلمانوں کا عقیدہ بالکل پرفیکٹ نہیں ہو گیا تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 وقتہ نماز اسراء و معراج میں آپ کو دی ہی نہیں. یعنی پہلے عقیدہ ہے, اس کے بعد عبادات ہے. جب تک عقیدہ صحیح نہیں ہوگا عبادات کیا کام کی. یہاں صرف آپ عبادات کرتے جائیں, عقیدہ کا پتہ ہی نہیں ہے. حضرت نوح علیہ السلام 950 سال اسی پر محنت کی. ہر نبی نے اسی کے پر سب سے زیادہ اہمیت اور ترجیح دی. آج ہمارے یہاں بڑے مسائل کیوں پیدا ہو رہے ہیں؟ دین سے دلچسپی نہیں. یوٹیوب کو ہم نے دیکھ لیا, سوشل میڈیا ہے, ہر آنے والے عالم کو سننا, ریل دیکھنا ہمارا مزاج بنا ہوا ہے. وہاں صحیح اور غلط کی کوئی تفریق نہیں. بعض لوگ آتے ہیں جو اپنے آپ کو یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہم قرآن و حدیث کے منہج پر ہیں, لیکن وہ جھانسا اتنا خطرناک دیتے ہیں کہ آپ بھی پھنس جاتے ہیں. ہمارے اہل حدیث نوجوان اس کے اندر پھنس جاتے ہیں. ایک بڑا فتنہ ہمارے درمیان ابھی شکیل بن حنیف کا جو معاملہ آیا, 10,000 فالور بن گئے, ایک بستی بنا لی, مسجد بنا لی اورنگ آباد کے پڑے گاؤں کے اندر. میں نے بھی دیکھی ہے وہ مسجد, اور ان لوگوں کو دیکھنے کے بعد آپ کو محسوس بھی نہیں ہوگا کہ یہ ہم سے کٹے ہوئے لوگ ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوارج کے تعلق سے وہی کہا تھا کہ تمہارا پہناوا, تمہارا رہن سہن بالکل انہی کی طرح ہوگا. اور یہاں بھی وہی چیز ہے. فرق کہاں سے ہوتا ہے؟ فرق ہوتا ہے عقیدے سے, منہج سے فرق ہوتا ہے, اور اس کے بغیر آپ تفریق نہیں کر سکتے. ظاہری اعتبار سے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کی بنیاد کے پر آپ انگلی اٹھا سکیں. اب یہاں یہ جو دعویٰ کر رہا ہے میں ہی عیسیٰ ابن مریم ہوں, میں ہی امام مہدی ہوں, آپ حدیث اٹھا کر دیکھیے نا, یہ ہمارے ایمانیات کا حصہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے 6 ارکان بیان کیے. اگر اس میں سے کوئی بھی ایک حصہ ہم نہیں مانتے, مومن نہیں ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ 6 میں سے ہم 5 تو مان رہے ہیں نا, تو پھر ایک کو نہیں ماننے کی بنیاد پر ہم کو کافر کیوں کہا جائے گا؟ ایک کو بھی نہیں ماننا کفر ہے. جیسا کہ اگر آپ نے تمام انبیاء کرام 1,24,000 کم و بیش, روایت اپنی جگہ پر کلام والی ہے, لیکن اللہ نے بہت سارے انبیاء رسولوں کو بھیجا, ایک رسول کا انکار بھی آپ کریں گے تو لازماً تمام انبیاء, تمام رسولوں کا انکار مانا جائے گا. حضرت نوح علیہ السلام کے قوم کے تعلق سے سورہ شعراء میں اللہ نے کیا بیان کیا؟ کذبت قوم نوح المرسلین, قوم نوح نے تمام رسولوں کا انکار کیا. اب بتائیے, حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں ان کی قوم کے سامنے تو صرف ایک نبی تھے, ایک رسول تھے, حضرت نوح علیہ السلام. اس کا انکار کیا, اللہ نے غرقاب کر دیا, معاملہ ختم ہو گیا. قرآن یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ انہوں نے تمام رسولوں کا انکار کیا؟ اس لیے کہ تمام رسولوں کی دعوت ایک ہے. ہر کسی نے ایک ہی راستہ اپنایا, ہر کسی نے ایک ہی عقیدہ پیش کیا. اگر کوئی کسی ایک رسول کا انکار کرے گا, حقیقت میں وہ سارے رسولوں کا انکار مانا جائے گا. تو ایسے ہی ایمان, 6 میں سے ایک کا بھی اگر ہم نے انکار کیا, جزیات کا انکار کیا, تو ہم کافر شمار کیے جائیں گے. یہ اصولی عقیدہ ہے. یہی وجہ ہے کہ آج سعودی کو لوگ بڑا ٹارگیٹ کرتے ہیں. ہر ایرا گہرا اڑتا ہے سعودی, اپنے گھر کی خبر نہیں ہے, سعودی سعودی سعودی, وہ ایسا کر رہا ہے, وہاں شراب چالو ہو گیا. خبروں کی تحقیق نہیں ہے اور لگے سوشل میڈیا کے پر پھیلانے کے لیے. ہم صرف حدیث کی تحقیق کرتے ہیں, باقی اہل حدیث کی تحقیق نہیں کرتے. تو جس طرح حدیثوں کی تحقیق ہوتی ہے نا, اہل حدیثوں کی بھی تحقیق ہونی چاہیے. بہرحال وہاں متون کے پر سب سے زیادہ محنت کی جاتی ہے, عقیدے کے پر. بچہ بچہ ان ساری چیزوں کے بارے میں علم رکھتا ہے. متون جب تک اس کے پر آدمی محنت نہیں کرے گا, گمراہی بڑی آسانی کے ساتھ ہمارے درمیان آئے گی. آج ہمارے یہاں اتنی آسانی کے ساتھ انجینئر محمد علی مرزا کے شکار ہو گئے, شکیل بن حنیف کا شکار ہو گئے, اور بھی بہت سارے گمراہی کا شکار کیوں ہوتے ہیں؟ ہمارے یہاں عقیدے پر ویسی محنت نہیں کی جاتی ہے, منہج کے پر جیسے وہاں کی جاتی ہے.
بچہ بچہ ان ساری بھی چیزوں کے بارے میں انتہائی پختہ ہوتا ہے، وہ آپ کو جواب دے گا۔ یہ عقیدے کے پر محنت کرنے کا نتیجہ ہے، توحید کی برکت ہے۔ کچھ خامیاں خرابیاں ہیں، ہم کو اس کا انکار نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ان کی خامیوں کو بھی تسلیم کرتے ہیں، لیکن خامیوں کی اصلاح کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے۔ یہاں بیٹھ کر آپ سوشل میڈیا کے پر اناپ شناپ لکھیں گے، بولیں گے تو اس سے اس کی اصلاح ہونے والی نہیں ہے۔ وہ عربی جاننے والے لوگ ہیں، آپ اردو زبان کے اندر، مراٹھی کے اندر، ہندی کے اندر بکیں گے، ان کو کیا ہوگا؟ تو اصلاح ایسی ہونا چاہیے، مؤثر ہو۔ بہرحال یہ بنیادی چیز جو یہاں پر آئی ہے، یہ فہم کی گمراہیاں ہیں، یعنی اپنی سمجھ کو صحیح عقیدے اور اصحاب کرام کی سمجھ کے مطابق نہ لے کر جانا، وہیں سے ساری گمراہیاں اور خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کا جو میں نے واقعہ آپ کے سامنے بیان کیا، حضرت امام بخاری نے طویل روایت کو بیان کیا، اس میں خوارج یہ اٹیک کرتے ہیں علماء پر۔ جب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تو فوری طور کے پر ان کے لباس کے پر اعتراض کیا، کہا کہ یہ دیکھو اتنا شاندار لباس پہن کر آئے، ہمارا لباس دیکھو، ہم تو انتہائی عام انسانوں کی طرح ہیں، یہ عالم ہو کر ایسا لباس پہنے ہوئے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یمن سے دھاری دار جو انتہائی عمدہ لباس ہوتا ہے وہ آپ کو ہدیتاً دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو زیب تن کیا، تو اب کیا اس کے پر اعتراض رہتا ہے؟ خاموش ہو گئے۔ یعنی بلا وجہ کچھ چیزوں کو لے کر اعتراضات کرنا، اور یہ علماء کے پر اعتراض خاص طور سے اس لیے کیا جاتا ہے، علماء دین کے چوکیدار ہیں، یہ دین کے معنی اور مفاہیم کی حفاظت کرتے ہیں، اس کی اصل پر قائم رکھتے ہیں۔ اگر ان چیزوں کو ہی ہٹا دیا جائے تو قرآن اور حدیث کی منمانی تفسیر کرنے، تعویل کرنے کا موقع ملے گا، اس لیے ان لوگوں کا نشانہ علماء ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیے اخوانی فکر رکھنے والے، خارجی فکر رکھنے والے ہمیشہ علماء پر اعتراض کریں گے۔ شیخ صالح عثیمین رحمہ اللہ، شیخ صالح الفوزان حفظ اللہ، بڑے بڑے علماء کرام، اور جو ہمارے اہل سنت والجماعت کے علماء ہیں، سلفی علماء، یہ کہتے ہیں یہ حیض اور نفاس کے علماء ہیں۔ ان لوگوں کو یہ سب نہیں آتا ہے، یہ لوگ صرف آپ کو قرآن کے پر انگلی رکھنا سکھائیں گے، ہم بندوق کے پر انگلی رکھنا سکھاتے ہیں، کیسے آپ کو اٹیک کرنا ہے۔ یہ ہے ان کی گمراہیاں، اور امت کو لے جا کر فتنوں کا شکار بناؤ۔ اور یہاں پر آپ دیکھیے کہ عرب کے اندر جتنا خلفشار فتنہ پھیلا ہوا ہے، سارے فتنوں کی جڑ یہی ہیں۔ آپ کھود کھود کر دیکھیے، یہ فتنہ پھیلائیں گے اور گالیاں دیں گے سعودی عرب کو۔ سعودی کیا کر رہا ہے؟ یہ کیا ہوا؟ فتنہ تم پھیلاؤ گے، گھان تم پھیلاؤ گے، کچرا تم پھیلاؤ گے، سعودی اس کو اگر صاف کرے گا، تم صاف کرو۔ یہ ٹارگیٹ دراصل کچھ اور رکھے ہوئے ہیں۔ ان لوگوں کا اصل ایجنڈا یہود اور رافضیوں کو تقویت پہنچانا ہے۔ آپ عراق کو دیکھیے، وہاں پر بھی وہی کیا گیا۔ پورے عراق میں جیسے ہی صدام حسین کو مارا گیا، حملہ کیا گیا، وہاں سنی علماء کو اور مسلمانوں کو چن چن کر ختم کیا گیا، اور ایران سے لا کر رافضیوں کو وہاں بھر دیا گیا تاکہ وہاں رافضی حکومت قائم کی جا سکے۔ اخوانیت اور رافضیت میں بہت گہرا تعلق ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں گے یہ جو شکیل بن حنیف کا فتنہ ہے، اس کے پیچھے بھی آپ کو یہی سارے افکار نظر آئیں گے۔ ہر وہ چیز جو اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچا سکتی ہے، اس کے پیچھے یہ چیز ہوگی۔ یہ کہتا ہے کہ میں عیسیٰ ابن مریم ہوں، امام مہدی ہوں، کیسے ہے؟ آپ حدیث پڑھیے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ محمد ابن عبداللہ نام ہوگا، ابن ماجہ وغیرہ کی روایت ہے، اور وہ ملک شام میں ہوں گے، لوگ انہیں رکن یمانی کے درمیان لا کر بیعت کریں گے، وہ اس بات کے پر تیار نہیں ہوں گے کہ نہیں میں نہیں خلیفہ بنوں گا، لیکن لوگ زبردستی انہیں خلیفہ بنائیں گے۔ حضرت عیسیٰ یا آسمان سے اتریں گے اور دمشق کی جامع مسجد کے منارہ بیضاء کے پاس اتارا جائے گا۔ ساری حدیثیں اپنی جگہ پر ہیں اور اس کے پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اگر کوئی ان ساری چیزوں میں سے کسی ایک کو نہیں مانتا تو سمجھ لیجئے کہ وہ مومن نہیں ہے۔ تو یہ اس بنیاد کے پر یہ جو دعویٰ ہے یا اس طرح کے شخصوں کے پر جو ایمان رکھتے ہیں، ارکان ایمان کی روشنی میں اگر آپ جائزہ لیں گے تو یہ اسلام میں نہیں ہے، اسلام کے باہر ہو چکے ہیں۔ لیکن کسی کے پر کفر کا فتویٰ لگانے سے پہلے اسلام کے اندر یہ چیز بھی ہے کہ انہیں سمجھایا جائے، کنوینس کیا جائے، ان کے اعتراضات شبہات کو دور کیا جائے۔ اس کے بعد بھی اگر نہیں مانتا ہے تو پھر حجت پوری ہو جاتی ہے اور پھر معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو ڈائریکٹ کسی کو کفر کا یا مشرک کا فتویٰ لگانا آسان نہیں ہے۔ اپنی حجت کو پورا کیا جائے، پورا کرنے کے بعد پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یہ اسلام کے باہر ہو گیا ہے، اس کے بغیر آپ یہ کام نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ ذمہ داری اسلام نے ہم کو دی ہے۔ یہ بنیادی باتیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی،
ایک تناظر کے اندر، تو اس کی بنیادی چیز یہی تھی قرآن نے جو بیان کیا، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، کہ سبیل المؤمنین جو مسلمانوں کا صحابہ کا راستہ ہے اس کے علاوہ کی پیروی کرنا۔ اب آپ دیکھیے اصحاب کرام کا منہج راستہ کیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک بڑا سوال پیدا ہوا، حضرت عمر فاروق بھی وہاں پر جذبات میں کہہ رہے تھے نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات نہیں ہوئی ہے، بلکہ آپ کہیں گئے ہیں واپس آئیں گے، جیسا کہ حضرت موسیٰ گئے تھے اور آ کر اپنے دشمنوں کا قلع کما کریں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر نہیں تھے، آئے اور آنے کے بعد کہا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، قرآن کی حقیقی تفسیر بیان کی، جو تفسیر صحابہ سمجھتے ہیں وہی ہم سمجھیں گے۔ قرآن کی سب سے بہتر تعبیر انہوں نے بیان کی کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا اسے جان لینا چاہیے کہ آپ کی موت واقع ہو چکی ہے۔ موت کا لفظ استعمال کیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے موت نہیں استعمال کرنا چاہیے، پھر کیا کرنا چاہیے؟ آپ کیسے کہیں گے کہ ایک انسان اس دنیا سے کسی دوسری دنیا میں چلا گیا ہے؟ قرآن اسی کو موت سے تعبیر کرتا ہے۔ قرآن میں ہے، قرآن صاحب کا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، آپ سے پہلے بہت سارے رسول آئے اور چلے گئے۔ افإن مات، اگر آپ کو موت واقع ہو جائے، او قتل، یا آپ کو شہید کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے، قرآن لفظ استعمال کر رہا ہے، تو آپ قرآن پڑھتے ہیں تو کہا قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، نعوذ باللہ۔ قرآن سے بہتر لفظ کوئی استعمال کر سکتا ہے، تعبیر استعمال کر سکتا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق نے بھی وہی کیا۔ جیسے ہی انہوں نے یہ کہا، حضرت عمر فاروق بھی جگہ پر بیٹھ گئے، صحابہ یقین آ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت واقع ہو چکی ہے۔ یہ قرآن کی تفسیر ہے۔ اگر آپ من مانی قرآن و حدیث کی تفسیر کریں گے تو اس طرح کی گمراہیاں ہمارے درمیان آئے گی۔ ابھی ایک بڑا فتنہ ہمارے درمیان اور ہے، اس سے کہیں زیادہ فالوور ہے انجینئر محمد علی مرزا کے۔ یہ تو چند لوگوں کے درمیان ہے نا، شکیل بن حنیف کا، یہ تو آپ دیکھیے جہاں تک اردو دنیا ہے یوٹیوب کے ذریعے وہاں تک پہنچا ہوا ہے، اور یہ عالم نہیں ہے، قرآن صحیح سے نہیں پڑھ پاتا ہے، یوٹیوب کے پر آتا ہے، کتابیں سجاتا ہے، آج تک اسے ممبر کے پر موقع نہیں ملا، نہ کسی مصلے کے پر کھڑا ہو سکا۔ یہ دین کا داعی بنے گا، یہ قرآن حدیث کی تفسیر بیان کرے گا، اور آج قرآن اور حدیث کو لے کر بعض لوگ حدیث عمار کو لے کر چلتے ہیں۔ امام بخاری نے جس کو روایت کیا تقتلہ الفیۃ الباغیہ، کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، شہید کرے گا، اور اس کے نام کے پر یوٹیوب کا چینل بھی بنا لیا، لوگوں کو گمراہ کر رہی ہے، وہی انجینئر محمد علی مرزا ہے۔ آپ کون ہوتے ہیں؟ الفیۃ الباغیہ، باغی گروہ کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت قرار دینے والے۔ یہاں اس بنیاد کے پر صحابہ کے پر انگشت نمائی اور ان کے پر کفر کے فتوے لگانے کا رواج شروع ہوا، اس نے یہ سارا فتنہ نوجوانوں کے درمیان چھوڑا۔ آپ دیکھیے باقاعدہ ان لوگوں کے پیچھے ٹیم ہوتی ہے، انہیں پروموٹ کیا جاتا ہے، اور غیروں کی طرف سے یوٹیوب کے پر سوشل میڈیا کے پر ان کی تعلیمات کو پھیلایا جاتا ہے، اس لیے کہ اسلام مخالف ہے، رافضیوں کا تم چھلا ہے، اور ہمارے لوگ بڑے شوق سے سنتے ہیں۔ اور کچھ ایسے لوگوں کی بھی ریلز وغیرہ سننے لگتے ہیں جو تھوڑا قرآن حدیث بیان کرتے ہیں، باقی ملاوٹ کر دیتے ہیں۔ قرآن تو وہی کہتا ہے نا ایمان کے بارے میں، وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، اللہ کو ایمان میں ظلم کی ملاوٹ پسند نہیں ہے۔ یہ لوگ تھوڑا سا ایمان لیں گے اور اس میں کفر کی آمیزش کریں گے، اور اس کے بعد لوگوں کے درمیان وہ ساری چیزیں لا کر بیان کریں گے۔ تو علماء سے آپ جتنا قریب رہیں گے اس طرح کے فتنوں سے محفوظ رہیں گے۔ ایک بڑی وجہ امام حسن بصری رحمہ اللہ کا بہت پیارا قول ہے، یہ کہتے ہیں جب فتنے آتے ہیں تو علماء انہیں پہچان لیتے ہیں، اور جب یہ پلٹ کر جانے لگتے ہیں، یعنی اپنے اثرات اور اپنی حشش حمانیہ لوگوں کے درمیان پھیلا چکے ہوتے ہیں، اس کے بعد لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ یہ فتنہ تھا۔ تو اللہ نے علماء کو اتنا بصیرت والا بنایا ہے، وہ ابتدا میں ہی بھاپ لیتے ہیں کہ فتنہ ہے، اور یہی چیز یہاں پر بھی آتی ہے، چاہے شکیل بن حنیف کا فتنہ کہیے، انجینئر محمد علی مرزا کا، علماء نے بہت پہلے ان ساری چیزوں کے بارے میں بولنا شروع کر دیا تھا، لیکن یہ عوام کی غلطی ہے۔ اور ہمارے یہاں ایک بات کا خصوصی دھیان رکھیے، جب تک ہم اپنے مساجد کے اندر قرآن و حدیث کے ساتھ عقیدے کے درس کا اہتمام نہیں کریں گے، یہ ہمارے بچے نوجوان ایسے ہی گمراہ ہوتے رہیں گے۔
آج سعودی کے اندر سب سے زیادہ انہی چیزوں کو توجہ دی جاتی ہے، بڑی بڑی کتابوں کو، بڑے بڑے محدثین کی کتابوں کو، علماء کی کتابوں کو جو عقیدے کے پر، منہج کے پر خصوصی درس کا اہتمام ہوتا ہے۔ یہاں کی طرح بڑے بڑے جلسے آپ کو نہیں دکھیں گے، لیکن آپ کو رپورٹ ملے گی کہ سال میں لاکھوں لوگ مسلمان ہوتے ہیں۔ کیسے ہوتے ہیں؟ بڑے بڑے جلسوں سے ہوتے ہیں، کنونسنگ۔ جب تک آپ عقیدے کا اور اس طرح کے دروس کا اہتمام نہیں کریں گے، مسائل حل نہیں ہوں گے، لوگ توجہ ہی نہیں دیتے۔ آج سعودی کے اندر آپ ایک بڑے پروگرام کی بات بتائیے، نہیں ہے، لیکن ہمارے سارے لوگ اسی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، جس کا کوئی فائدہ نہیں۔ کبھی کبھی ضرورت ہو تو کر لینا چاہیے، کوئی حرج نہیں، لیکن جو اہم ہے اسے ترجیح دی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں اپنے ایمان اور عقیدے کے بارے میں خصوصی توجہ دینے کی توفیق دے، اور خاص طور سے ہماری سمجھ، ہماری فکر اور ہمارے کام کرنے کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اصحاب کرام کی فہم، ان کے طریقے کے مطابق بنا۔ ہر قسم کی گمراہیاں جو نئے نئے طریقے سے مسلمانوں کے درمیان آ رہی ہیں، اس سے مسلمانوں کو، خاص طور سے نوجوانوں کو محفوظ رکھ، ہمیں اپنے ایمان اور عقیدے کے پر سلامت رکھ۔ وہ راستہ جو صراط مستقیم کا ہے، جو اصحاب کرام کا ہے، اسی راستے پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عنایت فرما، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔